You are watching our channel, The Educational Hub. Today, our lecture topic is the contribution of the Muslim scientists in the field of science, particularly or especially biology. تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ ہمارا چینل دی ایجوکیشنل ہب دیکھ رہے ہیں، آج کے ہمارا لیکچر جو ٹاپک ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کا اور دوسرے ماہرین حیاتیات کا بایولوجی کی فیلڈ کے اندر اپنا کردار اور کنٹریبیوشن ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مسلمان اور دوسرے حیاتیات یعنی کہ بایولوجسٹ کے کنٹریبیوشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے مسلمان سائنسدان وہ ہیں جابر بن حیان۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جابر بن حیان نے دو بہت ہی مشہور کتابیں النباتات اور الحیوان لکھی۔ جابر بن حیان wrote two books, Al-Nabatat and Al-Haywan, on plants and animals respectively. The second Muslim scientist who contributed in the field of biology is Abdul Malik Asmi. Abdul Malik Asmi wrote Al-Khayal, Al-Ibn, Al-Wahush and Khalaq al-Insan, describing the structure and the function of body parts of horse, camels, sheep, wild animals and human beings. عبد المالک اسمی نے جن کتابیں شائع کی، ان کتابوں کے اندر خاص طور پر گھوڑے، اونٹ اور دوسرے مختلف جانوروں کے ساخت اور افعال کے بارے میں اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ The third scientist is Ali bin Riban Tibri. Ali bin Riban Tibri wrote book Firdaus al-Hikmah, having many illustrations and detailed articles on philosophy, zoology, psychology and astronomy. Ali bin Riban Tibri نے فردوس الحکمہ جیسی جس میں طب پر مفصل مضامین ہیں، اس کے علاوہ فلسفہ، حیوانیات، نفسیات اور ساتھ ساتھ فلکیات پر بھی بحث کی گئی۔ فلکیات یعنی کہ ان کے پاس ستاروں کا علم بھی موجود تھا اور انہوں نے بایولوجی کی اس فیلڈ کے اندر اپنا اہم کردار ادا کیا۔ چوتھے مسلمان سائنسدان ہیں ابو عثمان عمر الجاحظ۔ ابو عمر نے الحیوان نامی کتاب لکھی جس میں جانوروں کی 350 انواع کی خصوصیات، خصوصاً چونٹیوں کی خصوصیات بیان کی گئیں۔ He wrote the book Al-Haywan, which described the characteristics of 350 species of animals, especially about the life of ants. Next ہمارے جو مسلم سائنسدان ہیں وہ ہیں الفارابی۔ الفارابی اور ابو القاسم الزہروی دونوں سائنسدان اسلامی دنیا کے مشہور حکیم اور سرجن تھے۔ الفارابی دو مشہور زمانے کتابوں کتاب النباتات اور کتاب الحیوانات کے مصنف تھے، جبکہ الزہروی گردے اور مثانے کے پتھری نکالنے کے لیے اپنے زمانے میں بہت ہی مشہور سمجھے جاتے تھے۔ اگلے جو مسلمان سائنسدان ہیں وہ ہیں ابن الہیثم۔ جیسا کہ آپ لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ابن الہیثم مسلمان سائنسدان وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے پن ہول کیمرہ ایجاد کیا۔ ابن الہیثم نے کتاب المناظر اور میزان الحکمہ جیسی کتابیں تحریر کی۔ انہوں نے بصری عمل کی تشریح اور یونانیوں کے بصری نظریے میں تصحیح بھی کی۔ نیکسٹ جو ہمارے مسلم سائنسدان ہیں وہ ہیں ابو علی سینا۔ ابو علی سینا نے القانون اور فی الطب، الشفا جیسی کتابیں پودوں، جانوروں اور غیر جاندار اشیاء سے متعلق تحریر کی۔ آپ طب کے بانیوں میں مشہور کیے جاتے ہیں۔ آپ کے وقت کے مشرقی اور مغربی ماہرین آپ کی طب میں مہارت کو تسلیم کرتے تھے۔ نیکسٹ ہمارے جو مسلم سائنسدان ہیں وہ ہیں ضیاء الدین ابن بطار۔ 13ویں صدی عیسوی میں نباتات کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اگلے ہمارے مسلمان سائنسدان ہیں ابن النفیس۔ ابن النفیس 13ویں صدی عیسوی میں انسانوں میں وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے سرکولیشن آف بلڈ یا بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے پروسیس کو، میکینزم کو ڈیفائن کیا کہ واٹ از دا سرکولیٹری سسٹم اور واٹ از دا سرکولیشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی۔ اس کے بعد 10ویں مسلمان سائنسدان جن کا نام کمال الدین تھا، انہوں نے
14ویں صدی عیسوی میں ایک کتاب الحیوان ترتیب دی، جس میں تقریباً 1000 اقسام کے جانوروں کی خصوصیات کی گئی اور ان کی خصوصیات کو ڈیفائن کیا گیا کافی ڈیٹیل کے اندر۔ اگلے جو سائنسدان ہیں وہ ہیں علی ابن عیسیٰ۔ علی ابن عیسیٰ اپنے وقت کا ماہر امراض چشم تھا، یعنی کہ آنکھوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے آنکھ کی 130 ساخت، فیل یعنی کہ ان کے فنکشن اور امراض اور ان کی ڈیزیز پر کام کیا۔ اس مضمون پر 3 جلدیں مرتب کی جس میں آنکھ کی بیماریوں کا ذکر کیا گیا۔ اگلے اور آخری جو ہمارے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے حیاتیات یعنی کہ بائیولوجی کی فیلڈ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا وہ ہیں ابن القاسم۔ ابو القاسم کو حیوانیات کی اقسام پر لکھی گئی کتاب کی وجہ سے یورپ میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس کے اندر ہم نے مسلمان سائنسدانوں کے کنٹریبیوشن اور ان کے کردار کو پڑھا کہ کون کون سے مسلم سائنسدان ایسے تھے جنہوں نے بائیولوجی یعنی کہ حیاتیات کی فیلڈ کے اندر اپنے کنٹریبیوشن، اپنا کردار ادا کیا اور بہت سی نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھی بھی باقی ہے تو آپ کمنٹ کے اندر کر ہم سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو کائنڈلی اسے شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔